دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جسے کبھی عرب کا خوشحال ترین ملک کہا جاتا تھا، جہاں کی سلطنت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جہاں قہوہ نے جنم لیا، جہاں مٹی کی فلک بوس عمارتوں کو دیکھ کر جدید دنیا بھی حیران رہ جاتی ہے، لیکن آج وہی سرزمین جنگ، بھوک اور غربت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ دوستو، یہ ہے کہانی یمن کی، ایک ایسا ملک جو اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کے باعث آج بھی عرب کا پوشیدہ خزانہ کہلاتا ہے۔ یمن کو قدیم زمانے میں عرب کا خوشبودار ملک کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ خوشبوؤں، لبان اور کندر کی تجارت کا مرکز تھا۔ یہاں سبا کی سلطنت قائم تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی داستان میں آتا ہے۔ اسلام کی روشنی بھی بہت جلد یمن پہنچی اور یہاں کے لوگ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بطور قاضی اور مبلغ بھیجا تھا۔ دوستو، یمن کے لوگ اپنی مہمان نوازی، روایتی کھانوں اور مضبوط خاندانی نظام کے لیے مشہور ہیں۔ دنیا کو سب سے پہلے قہوہ یمن نے دیا۔ لفظ موقع دراصل یمن کی بندرگاہ المخا سے نکلا ہے، یعنی مرد آج بھی روایتی خنجر اپنی کمر پر باندھتے ہیں، جو عزت اور بہادری کی علامت ہے۔ یہاں کی زبان اور لہجہ خالص عربی کے قدیم رنگ لیے ہوئے ہیں۔ صنعت دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں شامل ہے، جہاں کی مٹی اور پتھروں سے بنی بلند عمارتیں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ شبام، جسے صحرا کا منہیٹن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی عمارتیں مٹی کی بنی ہوئی فلک بوس ہیں۔ زمین پر جنت جیسی جگہ، جہاں نایاب درخت اور پودے پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے۔ قلعہ قاہرہ یمن کی عظمت رفتہ کی علامت ہے۔ یمن کا دارالحکومت صنعاء دنیا کے سب سے قدیم مستقل آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یمن دنیا میں سب سے پہلے قہوہ برآمد کرنے والا ملک تھا۔ یمن کی سقطرہ جزیرہ کو دنیا کا سب سے عجیب و غریب جزیرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے پودے اور درخت دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں ملتے۔ دوستو، یمن کی تاریخی عمارتیں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہیں۔ دوستو، یمن آج مشکلات میں ضرور ہے، مگر یہ ملک اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کے باعث دنیا کے نقشے پر ایک پوشیدہ خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اسلام کی روشنی سب سے پہلے پہنچی، جہاں مہمان نوازی کلچر کا حصہ ہے، اور جہاں پہاڑ، قلعے اور مساجد آج بھی تاریخ کے گواہ ہیں۔ یمن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات کے باوجود بھی ایک قوم اپنی پہچان، اپنی تہذیب اور اپنی عظمت کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ڈاکومنٹری۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یمن کا کون سا پہلو سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔